عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ جاری۔ امریکی خام تیل $1.80 مہنگا ہو کر $90.06 کا فی بیرل ہو گیا۔ برطانوی برنٹ کی قیمت میں $1.40 کا اضافہ، نئی قیمت $90.93 فی بیرل ہو گئی۔ پارٹی سکینڈل کے باعث مشکلات کا شکار برطانوی وزیراعظم کی پریشانیاں بڑھ گئیں۔ وزیراعظم ہاؤس کے 4 سینئر عہدیداروں نے استعفے دے دیے۔ بورس جانسن کی پالیسی ہیڈ منیرہ مرزا، چیف آف سٹاف روزن فیلڈ اور سینئر سول سرونٹ مارٹن رینالڈز نے عہدے چھوڑ دیے۔ ڈائریکٹر کمیونیکیشن جیک ڈوئل نے بھی استعفے کی تصدیق کر دی۔ پنجاب کے متعدد میدانی علاقے دھند کی لپیٹ میں آ گئے۔ حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز کئی مقامات پر بند کر دی گئی۔ M3 لاہور سے جڑاوالا تک اور M11 لاہور سے سیالکوٹ تک بند کر دی گئی۔ M2 پر لاہور سے پنڈی بھٹیاں تک شدید دھند کے باعث گاڑیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان 4 روزہ اہم دورے پر چین پہنچ گئے۔ شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، شوکت ترین، اسد عمر اور معید یوسف بھی ہمراہ بیجنگ ایئرپورٹ پر پاکستان اور چین کے سفیروں نے استقبال کیا۔ عمران خان آج سرمائی اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں شریک ہوں گے۔ وزیراعظم کی چینی ہم منصب اور صدر سے ملاقاتیں ہوں گی۔ عمران خان چینی سرمایہ کاروں اور تاجروں سے بھی ملیں گے۔ بیجنگ میں ونٹر اولمپکس آج شروع ہوں گے۔ سرمائی کھیلوں کا سب سے بڑا میلہ دنیا کا سب سے بڑا سیاسی اجتماع بھی بن گیا۔ روسی صدر پیوٹن اور وزیر اعظم عمران خان سمیت 20 سے زائد ملکوں کے سربراہ موجود ہوں گے۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور بھارت سمیت کئی ممالک کا سفارتی بائیکاٹ۔ افتتاحی تقریب میں شرکت نہیں کریں گے۔ اولمپک مشعل لداخ میں بھارتی فوجیوں کی پٹائی کرنے والے فوجی کے سپرد۔ امریکہ اور چین میں سے ایک کا انتخاب کسی ملک کے لیے ضروری نہیں۔ ہر ملک کا حق ہے وہ جس سے چاہے تعلقات بنائے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کی میڈیا کو بریفنگ۔ کہا پاکستان امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر، بہت اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان اور چین کے قریبی تعلقات کا سوال پاکستانی حکومت پر چھوڑتے ہیں۔ راہل گاندھی کے ریمارکس پر رد عمل نہیں دینا چاہتے۔ اسلام آباد یونائٹڈ کی ایک اور بڑی فتح، کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 43 رن سے ہرا دیا۔ یونائٹڈ کی دھواں دھار بیٹنگ، PSL 7 کا سب سے بڑا سکور 229 بنائے۔ کولن منرو کے 39 گیندوں پر ناقابل شکست 72 رنز۔ پال سٹرلنگ نے 28 گیندوں پر 58، اعظم خان نے 35 بالز پر 65 رنز بنائے۔ شاہد آفریدی کی خوب پٹائی، 4 اوورز میں 67 رنز پڑے۔ ججز اور بیوروکریٹس کے لیے خصوصی سیکٹرز میں پلاٹس کی اسکیم غیر آئینی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ کہا ریاست کی زمین اشرافیہ کے لیے نہیں، صرف عوامی مفادات کے لیے ہے۔ F12، F14، F15 اور G12 کی اسکیم مفاد عامہ کے خلاف ہے۔ جج، بیوروکریٹس اور پبلک آفس ہولڈرز ذاتی فائدے کی پالیسی نہیں بنا سکتے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ عدالتی فیصلہ کابینہ کے سامنے رکھیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ مان چکے، اہلیہ کے انگلینڈ میں پراپرٹی ہے۔ وزیر قانون فاروق نسیم کی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو۔ کہا بیگم صاحبہ منی ٹریل نہیں دے سکیں کہ یہ پراپرٹی کیسے بنائیں۔ جسٹس فائز کی اہلیہ اور نواز شریف کے کیس میں مماثلت ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا نواز شریف بھاگ کر نہیں شان و شوکت سے گئے۔ حکومت نے خود کہا کہ یہاں علاج ممکن نہیں۔ 23 مارچ پر پکا راگ ہوگا، پوری حکومت پاگل ہو جائے گی۔ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے لیے ادھار تیل کی سہولت کے آغاز کی تیاری۔ وفاقی وزیر عمر ایوب اور سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات کا اعلامیہ جاری۔
سعودی عرب پاکستان کو $1.2 ارب کا ادھار تیل فراہم کرے گا۔ اور لیجنڈ غزل گائیکا ملکہ پکھراج کو بچھڑے 18 برس بیت گئے۔ ملکہ پکھراج نے کلاسیکل اور پہاڑی راگوں کو کمال مہارت سے گایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی تونسہ آمد، اربوں روپے کے 14 عوامی منصوبوں کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ پناہ گاہ کا دورہ کیا اور وہاں مقیم افراد کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا۔ بارتھی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 1,30,000 نوکریاں دے رہے ہیں، بلوچ لیویز اور بارڈر ملٹری پولیس میں بھرتیاں کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار تونسہ پہنچے، اربوں روپے کے 21 عوامی منصوبوں کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ انہوں نے 2 ارب 75 کروڑ کی لاگت سے یونیورسٹی آف تونسہ کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ تونسہ میں فوجی پڑاؤ کی جگہ پر پارک پروجیکٹ، چازمبووالا میں سیٹلائٹ فلٹر کلینک کا سنگ بنیاد رکھا۔ ای لائبریری، 12 یونین کاؤنسلز کے سکولز کی اپ گریڈیشن کے منصوبوں کا بھی آغاز کر دیا۔ 13 یونین کاؤنسلز میں صاف پانی کی فراہمی، منگروٹا غربی تبسی بنگڑ روڈ کی تعمیر و توسیع کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ نے پناہ گاہ میں مقیم افراد کو دی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے پناہ گاہ میں دونوں ہاتھوں سے محروم شخص کی امداد کے لیے ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان کو ہدایات دی۔ عثمان بزدار نے بارتی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شفافیت کے ساتھ ریکارڈ ترقیاتی منصوبے مکمل کرا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ باغات نے عسکری امیوزمنٹ پارک کا مکمل کنٹرول سنبھال کر نام تبدیل کر دیا۔ پارکس کے حوالے سے بتا رہے ہیں کراچی سے کرن خان۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد ہو گیا۔ پرانی سبزی منڈی پر قائم عسکری پارک KMC کے سپرد کر دیا گیا۔ عدالتی فیصلے کی روشنی میں 14 جنوری کو ڈی جی پارکس KMC نے عسکری پارک انتظامیہ کو خط لکھا تھا، جس میں عدالتی حکم کے مطابق عسکری پارک تحویل میں لینے کا کہا گیا تھا۔ جمعرات کو KMC کی جانب سے پارک کو اپنی تحویل میں لیے جانے کے بعد عسکری پارک کا نام تبدیل کر کے KMC امیوزمنٹ پارک رکھ دیا گیا ہے، جس میں صبح کے اوقات میں عوام کا داخلہ مفت ہوگا، جبکہ 17 سے زائد ایکڑ رقبے پر مشتمل پارک کا شادی ہال مسمار کیا جا رہا ہے۔ پارک کے احاطے میں قائم 38 دکانیں بھی موجود ہیں، جنہیں قانونی وجوہات کے باعث مسمار نہیں کیا جا سکتا۔ کرن خان، 92 نیوز، کراچی۔ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکی حکومت اور نیٹو کے ایکسپرٹ، امریکہ کے سابق سیکرٹری خارجہ جان کیری کے میڈیا معاون ڈاکٹر وقار احمد رانجھا کو پبلک ڈپلومیسی کوآرڈینیٹر تعینات کر دیا ہے۔ ڈاکٹر وقار احمد رانجھا اس سے پہلے مشیر تعلیم، میڈیا معاون سمیت امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کئی ذمہ داریاں سر انجام دے چکے ہیں۔ انہوں نے 2013 میں برونئی میں میڈیا معاون کی حیثیت سے آسیان کانفرنس میں بھی شرکت کی تھی۔ اس کے ساتھ وہ جنوبی ایشیا میں انتہا پسندی ختم کرنے کے لیے سینکڑوں پروگرام بھی کرا چکے ہیں۔ 2018 میں وہ پہلے پاکستانی بنے تھے جنہوں نے نیٹو کا ڈیجیٹل پبلک ڈپلومیسی ایوارڈ جیتا تھا۔ بانو قدسیہ اردو ادب کا ایسا نام ہے جو کبھی بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں رہا۔ ادب کے میدان میں گراں قدر خدمات سر انجام دینے والی بانو آپا نے ریڈیو ہی نہیں بلکہ ٹی وی کے لیے بھی کئی شاہکار تخلیق کیے۔ ادب کی اس عظیم ہستی کو قائرین سے بچھڑے 5 برس بیت چکے ہیں۔ بھارت کے شہر فیروز پور میں 28 نومبر 1928 کو پیدا ہونے والی بانو قدسیہ نے جب بھی قلم اٹھایا ان گنت نقوش چھوڑ دیے۔ وہ تقسیم پاک و ہند کے بعد خاندان کے ساتھ پاکستان منتقل ہو گئیں۔ انہوں نے لاہور میں گورنمنٹ کالج اور کنیٹ کالج سے تعلیم حاصل کی۔ ان کی تخلیقات میں راجہ گد، امر بیل، باز گشت، آدھی بات، دوسرا دروازہ، تمثیل، حاصل گھاٹ اور توجہ کی طالب قابل ذکر ہیں۔ ان کے ناول راجہ گد اور آدھی بات کو کلاسک کا درجہ حاصل ہے۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے بھی انہوں نے بہت سے ڈرامے لکھے۔ بانو قدسیہ معروف ادیب اشفاق احمد کی اہلیہ تھیں۔ ان کی ادبی خدمات پر حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ 4 فروری 2017 کو ادبی تاریخ کا یہ عظیم باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔